بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں انسا کیانی. اور سر میرے ساتھ موجود ہے سینئر انالسٹ امتیاز گل صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سر ابھی جو پولیٹیکل سچویشن چل رہی ہے اس پہ میں آج آپ سے بات کروں گی. سب سے پہلے تو نواز شریف صاحب کو ضمانت مل چکی ہے. اب وہ باہر جانے کے لیے کیونکہ علاج کے لیے باہر جانا چاہ رہے ہیں تو ضمانت تو انہیں مل چکی ہے, لیکن ان کا نام اب تک ECL سے نہیں نکلا. گورنمنٹ ان سے یہ سیکیورٹی شورٹی چاہ رہی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ شورٹی بانڈ دے کے جائیں گورنمنٹ کو, جو کہ اماؤنٹ ہے تقریباً 7 ارب کی, کہ وہ دیکھے جائے. اگر وہ واپس نہیں آتے تو گورنمنٹ کے پاس کچھ نہ کچھ ہو, تاکہ اگر وہ جو لوگ ان کو سپورٹ کریں, اپنے سپورٹرز کو کوئی جواب دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہ کچھ ہو. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, میرا خیال ہے تو ایک قانونی ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب چلے جاتے ہیں, اللہ کرے ان کو صحت بھی مل جائے, صحت یابی ہو ان کی, اور بعد میں جب ان کے حوالے سے قانونی کارروائی دوبارہ شروع ہوتی ہے اور وہ پاکستان نہیں آتے, اور فرض کریں کہ عمران خان حکومت میں نہ رہیں, تو پھر تو اسی عمران خان کے خلاف اگر عدالتوں میں نہیں تو عام لوگ کھڑے ہو جائیں گے, کیسز لے کے آ جائیں گے, پوچھ گچھ پھر وزیر اعظم سے ہوگی کہ آپ نے ایک انڈر ٹرائل قیدی کو کیوں باہر جانے دیا. کیونکہ شیطانی ذہنوں کی تو یہاں کوئی کمی نہیں ہے, اور کوئی بھی اگر منفی کام کرنا چاہے گا, عمران خان کو یا ان کے ساتھیوں کو نقصان پہنچانا چاہے گا, تو وہ یہی پوزیشن لے کے عدالت میں پہنچ جائیں گے کہ آپ نے بغیر ضمانت کے ایسے شخص کو جانے کیوں دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی طور پہ ایک قانونی مسئلہ ہے, اور قانونی مسئلے کا حل تلاش کر کے ہی نواز شریف صاحب کا باہر جانا بہتر ہے. اچھا سر, شورٹی بانڈ مانگنا, کیا ہمارے پاس ہسٹری میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے, یا یہ مانگنا کوئی صحیح چیز ہے؟ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہے؟ کیونکہ بہت سے ماہرین سے ہی کہتے سنا کہ ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. نہیں, تاریخ میں تو یہ بھی کوئی مثال نہیں ہے کہ کوئی انڈر ٹرائل ملزم ہو اور ایک کیس میں مجرم بھی ہو چکا ہو, وہ سزا کاٹ رہا ہے, اور اس کو طبی بنیاد پہ ملک سے باہر جانے دیا جائے. تو یہ تو بڑا ایک یونیک سا منفرد کیس ہے جو پاکستان کی تاریخ میں ابھی سامنے آیا ہے. تو جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے بڑے مضمرات ہوں گے, وہ تاریخی اہمیت کا حامل ہوگا. لہٰذا یہ جو لوگ مثالوں کی بات کرتے ہیں تو انہیں تو پھر یہ مثال بھی تلاش کرنی پڑے گی کہ کون سا مجرم تھا, یعنی جو کوئی جیل میں تھا اور اس کو پھر طبی بنیادوں پہ ضمانت بھی مل گئی اور طبی بنیادوں پہ ان کو ملک سے باہر جانے دیا گیا. تو ایک میرا خیال ہے اس معاملے میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے, بلکہ ایک صحت کا معاملہ ہے. چلیں, چونکہ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, انہیں اللہ شفا دے, اور صرف ہیومینیٹیرین یا انسانی بنیاد پہ, طبی بنیاد پہ ان کا یہ معاملہ دیکھا گیا ہے, یا ان کو جو ریلیف بھی ملا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اچھا ہوگا کہ ان کا گھرانہ اس معاملے کو اپنی انا کا مسئلہ بنائے, سیاست کرے اس کے اوپر, اپنے طریقے سے کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں یا تجویز کریں جس سے حکومت کی تسلی بھی ہو جائے, بلکہ حکومت قانونی طور پہ کور ہو جائے. تو میرا خیال ہے پھر تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے ان کے باہر جانے پہ. سر, اگر نواز شریف باہر چلے جاتے ہیں تو کیا وہ واپس آئیں گے, اور اگر وہ واپس نہیں آتے تو ان کی سیاست پہ کتنا اثر پڑے گا اس چیز کا؟ دیکھیے, اب دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ وہ واپس آتے ہیں نہیں آتے. اللہ کرے واپس آئیں صحت مند ہو کے, لیکن اگر ابھی وہ چلے جاتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی اپنی سیاست کا محور تھوڑا سا محدود ہو جائے گا. جو پلڑا ہے وہ شہباز شریف کے طرف زیادہ جھک جائے گا. وہ الگ بات ہے کہ اگر مریم نواز بھی نہیں جا پاتی اور وہ پاکستان میں رہتی ہیں تو چچا کے لیے ایک امتحان ہوگا, ان کی قیادت کے لیے ایک چیلنج بھی رہے گا, خاص طور پہ اس وقت جب مریم نواز تمام کیسوں سے فارغ ہو کے باہر آئیں اور سیاست کے میدان میں قدم رکھیں, اور پھر معلوم ہوگا کہ آیا نواز شریف کی سیاست ختم ہوئی ہے یا پھر مریم نواز کی صورت میں آگے چلتی ہے. مریم نواز بہرحال وقت ان کے ساتھ ہے, ابھی ان کی ماشاءاللہ بڑی عمر پڑی ہے, اور امید یہی ہے کہ چونکہ خاندانی ایک سلسلہ ہے سیاست کا, حکمران گھرانہ ہے, تو وہ بھی اس سیاست کے کارزار میں یقیناً عملی کردار ادا کریں گی, اور ہمیں ان کو کوئی
اس میں بعید نہیں ہے کہ ایک دن وہ بھی وزیر اعظم بن جائیں اور پاکستان کے عوام کو برداشت کرنا پڑے گا. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ وہ حکمران گھرانہ ہے, آپ اسے انکار تو نہیں کر سکتے. اچھا سر، خود